یہ وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کلفٹن کراچی میں اپنے دفتر میں اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. میں اس پہ بھی آتا ہوں, سیاسی بات پہ بھی آتا ہوں, لیکن حکومت سندھ کی جانب سے جو مکمل طور پر فوکس ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا, وہ ڈائریکشن یہی ہے کہ سیاسی کام ہوتے رہیں گے ملک میں, سیاسی چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن آپ نے جو امیڈیٹلی فوکس کرنا ہے وہ فوکس آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ میں کرنا ہے, عوام کو ریلیف دینے میں کرنا ہے اور عوام کی زندگی آسان کرنے میں کرنا ہے. ہر صورت میں عوام کی زندگی کو آسان بنایا جائے. اسی مد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 دن پہلے چیف منسٹر سندھ نے پورے کراچی کا دورہ کیا اور ایک ہی دن میں 6 اہم پروجیکٹس جو ہیں ان کا افتتاح کیا. وہ سارے وہ کراچی کے لیے پروجیکٹ تھے, اور جو سندھ ویژن پہ اس وقت حکومت سندھ کام کر رہی ہے اس پہ وہ سارے کام جاری ہیں, جس میں منظور کالونی سے شاہین پارک پلے گراؤنڈ جو ہے اس کی تعمیری نو جو ہے وہ ہوئی. پھر عبداللہ کالج سے کلندرہ چوک تک جو ہے شارع نور جہاں کی روڈ جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوا. وہ 3.25 ارب روپے سے زیادہ کا روڈ تھا جو کراچی کے ان شہریوں کے لیے وہ دیا گیا. پھر شہر شاہ چوک سے مرزا اعظم خان روڈ انٹرسیکشن تک وہ بھی ایک روڈ تھا, وہ کمپلیٹ کیا گیا. پھر کیفے پیالہ سے راشد مناس روڈ تک 4 کلومیٹر سڑک تھی جو کہ ضرورت تھی, وہاں پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, وہ کمپلیٹ کی گئی. پھر سندھ سولر انرجی پروجیکٹ جو کہ ہم نے حکومت سندھ نے شروعات کی ہوئی ہے اور بہت ایگریسو شروعات کی ہوئی ہے, اس میں جو ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں جو کہ اوجھا کیمپس ہے اس میں 2320 میگا واٹ کا سولر پلانٹ لگا ہے. 2320 میگا واٹ. یہ چھوٹی چیز لگتی ہے, چھوٹی چیز نہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. 2320 میگا واٹ ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ کے ملک میں جہاں پہ انرجی کرائسس ہیں, جہاں پہ باقی ایشوز ہیں, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت میگا پروجیکٹس, یہ ایک اپنی مثال قائم ہے, کیونکہ حکومت سندھ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جتنے بھی فرسٹ فیز میں ہاسپٹلز ہیں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ سرکار پہ بوجھ کم ہو. جب بجلی کے بل آتے ہیں تو سرکار پر کم ہو, اور جب بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے تو بھی جو ہے کم از کم آپ کی ہاسپٹلز جو ہیں وہ کسی لوڈ شیڈنگ سے جو ہے ان کو استثناء حاصل ہو. ہاسپٹلز میں اگر کوئی ایمرجنسی آپریشنز ہو رہے ہیں یا کوئی چیز ہو رہی ہے یا پیشنٹس اس میں اگر کسی بیماری میں, تو گرم سے گرم علاج ٹائم میں بھی وہ لوگ جو ہے وہ آرام سے جو ہے اچھے ٹیمپریچر اور ایٹماسفیئر میں کام کر سکیں. پھر کراچی سینٹرل جیل میں بھی کو بھی پورا سولرائز کر دیا گیا. 615 کلو واٹ کے سولر سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ لگائے گئے ہیں اور مزید بھی لگ رہے ہیں. تو جس سے یہ کہ جی جب یہ لائٹ یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو جو بیچارے قیدی جو کہ آلریڈی قید میں ہوتے ہیں وہ, اور ہمارے پاس تو اوور بھی ہے کیونکہ جو ایکچوئل کیپیسٹی سے جو ہے وہ زیادہ قیدی جو ہیں وہ اس میں سینٹرل جیل میں ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی سہولیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی لیکن کم از کم ان کو جو ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے ان کا وہ مینٹین رہے اور وہ پنکھے وغیرہ اپنے وہ چالو کر سکیں. اس طریقے سے جیسے سید ناصر حسین شاہ صاحب نے انرجی ڈپارٹمنٹ کی چارج لی ہے تو انہوں نے بھی بہت ایگریسولی وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں, اور ابھی بھی جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ایگریسولی کام کر رہا ہے. ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں ناصر شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ انرجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس میں ہو رہے ہیں. اس وقت 320 میگا واٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے, جس میں 150 میگا واٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ملیر میں جو سب سے کم نرخوں پہ جو ہے وہ بجلی وہ پیدا کر رہا ہے. پورے مطلب پاکستان میں کم سے کم جو ہے نرخوں میں وہ بجلی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. 120 میگا واٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے وہ سولرائز پروجیکٹس جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے. پھر 50 میگا واٹ سولر پارک ڈسٹرکٹ جامشور و مانجھن جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ سولر کا کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے سولرائزیشن پبلک سیکٹر میں جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا ہے. ابھی تک 45 بلڈنگ ایسی ہیں جس میں 28 میگا واٹ انسٹال کیا گیا ہے, موسٹلی آن ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلس. جو میں نے کہا کہ ہم ہاسپٹلس کو بھی سولرائز کریں تو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ 28 ہاسپٹل ایسی ہیں, 28 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل پہ جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اس کے بعد 656 اسکولز ہیں جس میں سے اور 211 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں جن کو سولرائز کرنے کا کام جاری ہے اس وقت. 656 اسکولز
پورے سندھ بھر میں, اور 211 رورل ہیلتھ سینٹر, جو رورل ہیلتھ سینٹر جو مختلف گاؤں میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری تو یہ ہماری شروع سے یہ چیخ پکار ہے کہ ہیسکو, سیپکو, وابڈا اور انہوں نے جو ہے وہ سندھ کے شہریوں کا جینا محال کیا ہوا ہے. وہاں پہ بجلی 20 گھنٹے تک جو ہے وہ دیہی علاقوں میں بجلی نہیں ہے. لیکن اگر دیہی علاقوں میں بجلی نہیں ہے, اس کے لیے ہم ساری کوششیں الگ بھی پروجیکٹس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت سندھ کی جو پرائیورٹی جو آلٹرنیٹ انرجی پہ بھی کام کر رہی ہے اور آلٹرنیٹ آپشنز پہ بھی کام کر رہی ہے. آلٹرنیٹ انرجی ہم دے رہے ہیں, آلٹرنیٹ آپشن اس طرح دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی وفاقی حکومت نے جو ہے وہ وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی بہت زیادہ متاثر ہے, لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت جنجال بنائی ہوئی ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم ہاسپٹلس کو سولرائز کر دیں, ایٹ لیسٹ ہم اسکولس کو سولرائز کر دیں, تاکہ لوگ تعلیمی اداروں میں جائیں تو گرمی میں نہ بیٹھے رہیں. اگر لوگ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں اپنے علاج کے لیے تو یہ نہیں کہیں کہ جی کہ ای سی جی نہیں ہو سکتی کیونکہ لائٹ نہیں ہے, ایکس رے نہیں ہو سکتا کہ لائٹ نہیں ہے, ڈائلیسس نہیں ہو سکتا کہ لائٹ نہیں ہے. اس کے لیے آلٹرنیٹ جو ارینجمنٹس ہیں اس پہ ایگریسو طریقے سے کام ہو رہا ہے. پھر 310 نئی بلڈنگ ایسی ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں, جس میں 25 پبلک لائبریریز ہیں اور 60 اور آٹزم سینٹر ہیں اور مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ابھی تک پروجیکٹ بجلی کے سولرائز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس وقت. اور سب سے بڑا جو پروجیکٹ جس کا جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ویژن تھا کہ 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, 2 لاکھ خاندانوں کو سندھ میں 2 لاکھ خاندان. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے, ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ میں آج اگر روڈ جلا دوں, ٹائر جلا دوں, ہائی لائٹ ہو جائے گا. کسی کو گالی دے دوں, ہائی لائٹ ہو جائے گا. کسی کو پتھر مار دوں, ہائی لائٹ ہو جائے گا. کسی سیاستدان کی میں پٹکی جو ہے وہ اچھال دوں تو ہائی لائٹ ہو جائے گا. کوئی نیگیٹیوٹی پھیلاؤں تو ہائی لائٹ ہو جائے گا. لیکن جو سب سے بڑی پازیٹیوٹی ہے کہ 21 لاکھ گھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنا کے دے رہے ہیں 21 لاکھ خاندانوں کو, اور ابھی 2 لاکھ خاندانوں کو مفت سولر سسٹم لگا کے دیا جا رہا ہے ان کے گھروں میں کہ مفت ساری عمر کے لیے ان کو بجلی کے بل نہیں ادا کرنے پڑیں گے. یہ ہے اصل عوام کی خدمت. ہائی لائٹ یہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ کی چیز کو کسی ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن پہ آپ نہیں دیکھیں گے. ہوگی کیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے بولا کہ 9 مئی کو ہم یہ کریں گے, فلانے نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ توڑ دیں گے, وہ آگ لگا دیں گے. بس وہی چیز ہمارے پاس شیخ سرخیاں بنتی ہیں. اصل ہمارے ملک میں جو پازیٹیوٹی ہے, جو صحیح کام گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں صرف اس کو ہم ایز اے اپنی تشہیر کے لیے نہیں ہم بیٹھے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ جی ان حالات میں بھی جہاں پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں, جہاں آپ کے پاس IMF کے بہت زیادہ بار ہیں, جہاں آپ کے پاس فائنینشیل کرنچ ہے, تو حکومت سندھ کی پرائورٹی اس وقت جو ہے وہ ہے کہ عام غریب عوام کو, آدمیوں کو کس طریقے سے ریلیف دیا جا سکے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے CM ہاؤس میں ایک پروجیکٹ تقریب میں آئے, وہ کیا تھا, ہاری کارڈ. کسان آپ کا زرعی ملک ہے, آپ کا انڈسٹریلائزیشن والا ملک نہیں ہے. انڈسٹری ہمیں چاہیے, ہمیں اس ملک کو میں انڈسٹریلائزیشن چاہیے, ہمیں یہاں میں مزدوروں کو آگے ترقی دینی ہے. اسی لیے پچھلی گورنمنٹ میں مزدور کارڈ بھی انٹروڈیوس کیا گیا. آپ کا ذرائع معاش, آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ انکم ہے. اس میں جو جس طریقے سے مزدوروں کے لیے ہاری کارڈ دے گئے, جس میں ابھی تک حکومت سے صرف اناؤنسمنٹ نہیں دی, 20 ارب روپے خرچ کر چکی ہے, تاکہ عام کسان جو ہے, جو عام غریب کسان ہے, اس کو اگر کھاد چاہیے, اس کو بیج چاہیے, اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے, اس کو اگر پانی چلانے کے لیے کہیں ڈیزل چاہیے, تو وہ اس ہاری کارڈ کا استعمال کر سکے. تو یہ ہے غریب عوام کا مسئلہ. انفارچونیٹلی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یار کہ واقعی غریب کے لیے کوئی کر رہا ہے اس ملک میں کام. اب ہمیں دیکھا دیکھی باقی صوبے بھی کر رہے ہیں, ہمیں خوشی ہے. ہمیں سندھ حکومت کو دیکھی ابھی پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے, باقی صوبے بھی کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ باقی صوبے بھی اس طرف آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہیلدی اور پازیٹیو کمپٹیشن رہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اچھے پروجیکٹس کی شروعات حکومت سندھ نے کی ہے, باقی صوبے اس کو بعد میں فالو کرتے ہیں. اچھی بات ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ابھی ہم نے ٹرانسپورٹ میں, جیسے ہم نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسپورٹ میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے, پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے پنک بس سروس چل رہی ہے, پاکستان کی پہلی EV بسز چلی ہیں.
ابھی ہم پاکستان کی پہلی EV ٹیکسیز بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں, بہت جلد اس کی پالیسی ہماری آلموسٹ ریڈی ہوگی, اب کیبنٹ سے اپروو کروا کے اس کو لے کے آئیں گے. مطلب یہ سارے وہ پلانس ہیں جس پہ ہم نے کہا کہ جی جیسے ہم آئے تو ہمیں ان ساری چیزوں میں امپروومنٹ لے کے آنی ہے. تو ہماری EV ٹیکسیز بھی شروع ہو جائیں گی, پاکستان کی پہلی گورنمنٹ EV ٹیکسیز ہوں گی جو خواتین کے لیے الگ ہوں گی, مردوں کے لیے الگ ہوں گی. اسی طریقے سے ابھی ہم کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ابھی آپ کی اورنج لائن BRT کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ریڈ لائن BRT سب کو شکایت تھی, مجھے بھی شکایت تھی, میری حکومت کو بھی شکایت تھی, میرے لیڈروں کو بھی شکایت تھی کہ کام سلو کیوں ہے. جتنے ہرڈلز تھے, ہرڈلز کا بھی پہاڑ تھا, لیکن کہیں پہ بھی اس پورے ہرڈلز میں آپ کو حکومت سندھ کی جانب سے کوئی کوتاہی, کوئی بدنیتی, کوئی غلط نیت آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. ایشوز تھے, چیلنجز تھے, کیئر ٹیکر نے آ کے بالکل ایک اینٹ بھی 8 مہینے میں نہیں لگی. واپس 4-5 مہینے میں حکومت کو الحمدللہ میرے دوست جا کے دیکھیں, آپ کو فیلڈ پہ کام نظر آ رہا ہوگا, آپ کو تیزی سے اسپیڈ میں دن رات کام نظر آ رہا ہوگا. تو یہ پرائرٹی ہے. یلو لائن BRT بہت بڑا منصوبہ ہے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اس پہ بھی آپ جائیں, جو پہلا ایک کام ابھی ہم نے ایوارڈ کر دیا, اس پہ کام چل رہا ہے, دوسرا کام بھی ایوارڈ کر دیا, اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. تو ہر سیکٹر حکومت سندھ کا اس وقت اپنا کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے گورننس کے جہاں ایشو ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ لوگوں کی سہولیات کے لیے اپنی لوگوں کو لائف ایزی کرنے کی ہمیں کوشش کر دی ہے کہ اب آپ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے آپ کو موٹر رجسٹریشن آفس جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کسی کام کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے اپنا ایئرلی ٹیکس ادا کر سکتے ہیں. ہم نے روڈ پہ بھی لوگ بٹھا دیے تاکہ کوئی وہاں نہیں کرتا تو روڈ پہ بھی جائیں, وہیں پہ مشینز لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے گاڑی رجسٹر بھی کرانی ہے, آپ گھر بیٹھ کے کرا سکتے ہیں. آپ نے جو کام ہے, اب ہم ہوم سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہوم سروس, آپ نے گاڑی اگر آپ کو نہیں لینی ہے یا رجسٹر کرنی ہے, ٹرانسفر کرنی ہے, آپ بولے آپ کے گھر پہ آ کے چیک ہم کر کے جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو سہولیات جو ہے وہ مل سکے, لوگوں کی لائف کو آسان کیا جا سکے. ہر محکمہ اس وقت سندھ حکومت کا جو ہے, چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو, ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ ہو, تمام محکمے حکومت سندھ کے اس وقت ایگریسولی ایک بہتری کی طرف جانب ہیں, بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ یس چیلنجز تھے, چیلنجز ہیں, ان سارے چیلنجز کے باوجود کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر محکمہ اپنا کام کرے, ہر محکمہ اپنی پروگرس, تاکہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا جا سکے. اب دوسرا جو چیپٹر آپ سب کو پتہ ہے, 26ویں آئینی ترمیم الحمدللہ ایک بڑے کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئی, ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی, 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی. اور اس کے پاس ہونے میں بھی PTI کا جو ہے وہ ایک میں سمجھوں گا کہ انڈائریکٹلی ایک پازیٹیو پہلے عمل تھا. جو ان کی جتنی بھی وہ چیزیں تھیں وہ بھی ظاہر ہے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اس سے خوش تھے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ڈرافٹ کا ذکر کیا تب بھی PTI نے کہا کہ یس, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈرافٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہے, ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈرافٹ قبول ہے. جو ان کے لیڈر تھے گور صاحب, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہی ڈرافٹ تھا جو کنسنسس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے یا باقی جماعتوں نے ان کو دیا تھا. تو PTI کی بھی رضامندی آپ کو آئی کہ یہ کنسنسس پیدا ہوا, چاہے ان اناؤنسڈ کچھ ان کا کنسنسس تھا, لیکن وہ کنسنسس پیدا ہوا. اور ڈیفینیٹلی جتنے بھی جج صاحبان تھے وہ سب ہمارے لیے قابل احترام, قابل عزت تھے. جسٹس نئے جسٹس چیف جسٹس صاحب کا نام آ گیا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ بھی نہایت ہی قابل احترام, بہت اچھے جج ہیں. اس طریقے جتنے بھی اچھے ججز ہیں ان سب کے لیے احترام ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ, جوڈیشری کا پیپلز پارٹی نے احترام کیا ہے. حالانکہ تاریخ کا بدترین جو انتقام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے انفارچونیٹلی عدلیہ کے ان چند میں ضرور لفظ کہوں گا جج صاحبان نے لیا ہے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے انتقام لیا ہو یا ان کو انہوں نے کوئی نشانہ بنایا ہو, اور چاہے انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی 2 حکومتیں ڈیزالو ہوئی, ان کو انصاف نہ دینا, چاہے محترم آصف علی زرداری صاحب کے 12 سال جو جیل میں انہوں نے کاٹے بغیر کسی سزا کے وہ زیادتیاں, یا اس کے علاوہ بھی جو افتخار چودھری نے جس طرح وزیر اعظموں کو گھر بھیجا ہے, اور ثاقب نثار جیسے شخص جو عدلیہ کے نام پر ایک کالا دھبا کے نام سے پکارے جائیں گے, اس طرح کے لوگ بھی انفارچونیٹلی رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی کسی
عدالت کے خلاف مہم نہیں چلائی، کبھی کسی عدلیہ پہ حملہ نہیں کیا، کبھی جو ہے کسی کے ساتھ پرسنلائز نہیں ہوئی، کبھی کسی کے خلاف کیمپینیں نہیں چلائی ہیں۔ اس پوری صورتحال کے بعد جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے پھر ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ غلط حقائق کے ساتھ ایک مہم چلائی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف۔ حالانکہ تاریخ جو ہے نا وہ آج بھی زندہ ہے۔ ایسا پورٹرے کیا گیا کہ عمران خان نیازی جو ہے وہ بہت ہی بڑا، بہت ہی کوئی آئیڈیالوجسٹ قسم کا آدمی، جس نے ہمیشہ آئیڈیالوجی پہ سیاست کی ہو، جس نے گراس روٹ سے جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے آئیڈیالوجی کی ہو، جس نے ہمیشہ جو ہے حق اور انصاف کی بات کی ہو اور ہمیشہ وہ کوئی پیدائشی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہو اور اس نے ہمیشہ جدوجہد کر کے آگے اور بہت بڑا انقلابی قسم کی اس کو سیاست کی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ عوام کی میموری کمزور ضرور ہوگی لیکن عوام کی میموری اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ عوام کو ایک ایک دن یاد ہے۔ عوام کو اسی عمران نیازی کا پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں کھل کے اس کی حمایت کرنا بھی یاد ہے۔ عوام کو آج بھی ڈاکٹر اسرار احمد بھی یاد ہے۔ عوام کو آج بھی مولانا ستار عیدی بھی یاد ہے۔ عوام کو آج بھی حکیم سعید مرحوم وہ بھی یاد ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا فرمایا تھا عمران خان کی حقیقت۔ اور یہ سارے جو نام میں نے بتایا ان میں کوئی بھی پولیٹیکل آدمی نہیں تھا، کوئی اس کا پولیٹیکل رائیول نہیں تھا، کوئی اس کا سیاسی دشمن نہیں تھا، کسی کی کوئی سیاسی مخالفت نہیں تھی۔ یہ سارے ہمارے ملک کے بڑے نام ہیں، اصلی بڑے نام ہیں جو نان کانٹروورشل نیمز ہیں۔ ان تینوں بڑوں ناموں نے عمران خان کی حقیقت بتائی۔ پھر 2018 کے انتخابات، پھر جس طریقے سے عمران خان نیازی صاحب فرماتے گئے کہ جی باجوہ صاحب کی تعریف میں جس طرح انہوں نے اپنے قصیدے پڑھے، پھر جب نو کانفیڈنس میں بھی وہ بات کرتے رہے کہ جی میں لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، خدا کے واسطے جو ہے وہ مجھے جو ہے اقتدار سے نہ نکالا جائے۔ اس حد تک بھی لائف ٹائم، اس وقت کوئی قانون آئین کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ اور یہ ثاقب نثار کے جس طرح لاڈلے رہے ہیں، میں ہر بات دہرانا نہیں چاہتا، لیکن عوام کو جاننے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ یہ انقلابی صرف تب بنتا ہے کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا چاپلوس یا ان سے بڑا جو کمپرومائز آدمی کا کہیں نہیں ملتا آپ کو۔ تو اس طرح کے لوگ آج اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی پورٹرے کر رہے ہیں، اور حقیقت بات ہے کہ انٹرنیشنلی ان کے لیے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں۔ اس وقت اسرائیلی لابنگ فرمز اور اسرائیلی حکومت جو کہ ایک طرف لبنان پہ اور فلسطین پہ ایک جبر ڈھائے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دوسرے اینڈ پہ پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل سپورٹ جاری رکھے بیٹھے ہوئی ہے۔ جو اسرائیلی جریدوں نے عمران خان کے بارے میں لکھا، جو اسرائیلی میڈیا نے جس طریقے سے عمران خان کی حمایت میں لکھا، پھر جو آپ کے فورن فنڈنگ کیس میں وہ جو پیسے اسرائیلیوں سے عمران خان کو آئے کہ پاکستان کی سیاست میں اس کی الیکشن میں استعمال ہوں، اور ساری چیزوں کے تانے بانے، اور پھر ابھی ریسنٹلی بھی جو بھی اس وقت مختلف ممالک میں اس کے حق میں جو قراردادیں لائی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں جو ایک کیمپینیں انٹرنیشنلی چلائی جا رہی ہے جس میں اس کو مظلوم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایک چیز وہی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی تھی۔ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لوگ کہیں گے یار یہ پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے گا۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ یہ لانچ کیا گیا ہے، یہ لانچ کیا گیا ہے۔ جو گولڈ سمتھ خاندان آج اس کی محبت میں اور پاکستان دشمنی میں جو کر رہا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ گولڈ سمتھ فیملی، اس کا جو بردر ان لا تھا زیک گولڈ سمتھ، اس کی ایکس وائف، اس کے بچے، ایک ایک شخص اس وقت مشن عمران خان اور اینٹی پاکستان چیزوں پر اس وقت سرگرم ہے اور انٹرنیشنلی سرگرم ہے۔ مختلف ممالک سے جس طریقے سے وہاں کے کانگریس مینوں سے جو دستخطی مہم چل رہی ہیں یا ان سے جو ریزولوشن پیش کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا وہاں سے جو خط و خطابت کی باتیں چل رہی ہیں، وہ سارا جو ہے وہ مشن گولڈ سمتھ اور مشن اسرائیل کا پارٹ ہے۔
اور جس کا مقصد, اور یہ صرف سیاسی الزام نہیں ہے, ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہم نے پہلے بھی لوگوں پہ سیاسی الزامات لگائے کہ جی یہ فلانے کا ایجنٹ ہے, فلانے کا ایجنٹ. میں نہیں بولتا کسی کا ایجنٹ ہے, میں نہیں کہوں گا کہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے, میں نہیں کہوں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے باقی معصوم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, میں کبھی نہیں کہوں گا عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے. یہ اسرائیل کا پارٹ ہے, یہ اسرائیلی اس حکومت کا حصہ ہے. جو زیک گولڈ سمتھ فیملی اور عمران خان, یہ پروجیکٹ ہی اسرائیلی حکومت کا ہے جو ہمارے پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یا اس میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے, تاکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی اور ملک نہیں ہے جس طرح باقی ملکوں پہ یہ لوگ بربریت نافذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی طاقت سے لڑنے کے لیے کوئی بھی ہتھیار ان کے کام نہیں آئے گا. ہاں, اندرونی تضاد, اندرونی تفرقہ, اندرونی فساد, اندرونی بھائی سے بھائی کو لڑانا, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں زہر اگلنا, سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کرنا, اندرونی طور پہ پولرائزیشن کو بڑھانا ہی کسی ملک کو کے خلاف لڑنے کے لیے کام آتا ہے. تو یہ اسی اس پر چل رہے ہیں. ان کا اس وقت ایجنڈا وہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں عوام کو ڈیوائیڈ کیا جائے, عوام کے دل میں جو نفرتیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اپنے ہی اداروں کے خلاف پھیلائی جائیں, اپنے ہی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف پھیلائی جائیں, یہی ان کا ایجنڈا ہے. اسی ایجنڈا پہ کام کریں, اور یہ بہت سمارٹلی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی قوت آپ سے لڑ رہی ہے, یہ چھوٹی قوت کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا جھگڑا کسی سے نہیں ہے, اس کا جھگڑا پاکستان سے ہے. میں آج پھر کہتا ہوں, پی ٹی آئی کا جھگڑا نہ پیپلز پارٹی سے, نہ پی ایم ایل این سے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے. ان کا جھگڑا اس دھرتی سے ہے, ان کا جھگڑا اس مٹی سے, ان کا جھگڑا اس ہمارے ملک کے نقشے کے ساتھ ہے. وہ ملک اس طرح کے لوگ لانچ کر کے, اس طرح کے پروجیکٹ لانچ کر کے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ صرف الزام کی حد تک نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میں اس پہ جتنی 2-4 گھنٹے کی بحث کو کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ایک چیز کا نقطہ سے نقطہ جب ملاتے ہیں تو ساری چیزیں سامنے آنے کے لیے تیار ہے. یہ پروجیکٹ گولڈ سمتھ, یہ مشن گولڈ سمتھ, یہ ہمارے فیور میں نہیں تھا پہلے ملک میں. اور اگر میں کہہ رہا ہوں, پھر آج بھی کہہ رہا ہوں, ہم تو آج کی بات کریں, آج کے حالات دیکھ کر. یا کس کو پتا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد آج سے 25-30 سال پہلے یہی بات جو کر رہے تھے, انہوں نے کیا سوچ کے کہا ہوگا. ایک بہت بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر اسرار احمد. کوئی سوچ ہوگی, کوئی چیز انہوں نے ان کو نظر آ رہی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی میں کہوں گا وہ بہت بڑے نجومی تھے. انہوں نے 25 سال پہلے ایگزیکٹلی وہی کہا جو آج ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ عوام کو, میں سمجھتا ہوں کہ عوام مزید دھوکے میں نہ آئے. جو بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے, وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے بہت زیادہ. ہم ان کو عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کسی پارٹی میں ہے. لیکن ان کا لیڈر جو ہے جس مشن پہ, وہ معصوم لوگوں کو بھی نہیں پتا, جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر کس مشن پہ چل رہا ہے اور نقصان کس طرح پہنچا رہا ہے. کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اسرائیل جس نے لبنان اور فلسطین میں جس طرح بربریت مچا کے بیٹھا ہوا ہے, جب عمران خان گرفتار ہوا تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کا آفیشیل انوائے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ان عقل کے اندھوں کو کبھی کشمیر نظر نہیں آیا, ان کو فلسطین نظر نہیں آیا, ان کو لبنان نظر نہیں آ رہا, ان کو باقی ملک نظر نہیں آئے. جہاں پہ صرف عمران خان گرفتار ہو رہا ہے وہاں اسرائیل کا آفیشیل انوائے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. کیا یہ عقل میں سمجھنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کہاں جاتے ہیں ہمارے باقی جو دوست جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ انہوں نے کیوں اس کی محبت میں یہ پردہ ڈالا ہوا ہے؟ ہم سوچے سمجھے فیصلہ اپنا خود کریں. ہم نہیں کہتے کہ زبردستی ہم کسی پہ اپنا فیصلہ تھوپیں یا ہم کسی پہ اپنی سوچ تھوپیں. لیکن یہ چیز سب کے سامنے ضرور آنی چاہیے کہ کس کا کردار کیا رہا ہے ملک کے لیے. یس, پاکستان کے لیے جن لوگوں کا کردار رہا ہے, جس پولیٹیکل پارٹی کا کردار رہا ہے, اس کو صرف اور صرف ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کی پوری لیڈرشپ نے جو ہے جان کے نذرانے دیے, اپنی زندگیاں گنوا دی پاکستان کے لیے اور کبھی اف بھی نہیں کیا. جنہوں نے بدترین حالات میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا,
جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کی, جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی, جنہوں نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا. یہ ہے اصل پاکستانی. مجھے پاکستانی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں, مجھے بتائیں, جس کے پاس شہیدوں کی لسٹ ہو یا شہیدوں کے نام ہو. یہ واحد پیپلز پارٹی ہے, 5 جولائی بھی مناتی ہے. یہ واحد پیپلز پارٹی ہے, 18 اکتوبر بھی مناتی ہے. یہ واحد پیپلز پارٹی ہے جو 4 اپریل بھی مناتی ہے. یہ واحد پیپلز پارٹی ہے جو 27 دسمبر بھی مناتی ہے. تو سارے شہیدوں کے دن پیپلز پارٹی کے پاس ہے. مجھے آپ بتائیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام جس کے پاس کوئی شہیدوں کا دن, کوئی ان کے پاس کوئی اس طرح کی ہسٹری میں رہا ہو. کیا 27 دسمبر بھی ہمارے قسمت میں, 4 اپریل بھی ہماری قسمت میں, 18 اکتوبر بھی ہماری قسمت میں؟ یہ صرف جہاں پہ خون دیا, خون اپنی جانیں دی, خون دی, وہ صرف پیپلز پارٹی ہی رہ گئی ہے. لیکن پھر بھی یس, یہ ملک ہمارا ہے, یہ وطن ہماری ہے, یہ مٹی ہماری ہے, ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اور کتنے بھی ظلم ہو جائیں, کتنے بھی مشکل وقت آ جائیں, خدا نہ خواستہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہ کبھی سوچ سکتے ہیں, نہ کسی اور کو پاکستان کے خلاف کام کرنے دیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک نئی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے, اس میں بشرا بی بی کی رہائی اس کو گڈ جسٹر کہیں یا پھر کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی ہے؟ دیکھیے جی, دیکھیے وفاقی حکومت تو ہماری نہیں ہے, صرف وہ بشرا بی بی نے, آج بھی ان کی ماشاءاللہ سے 2 بہنیں ان کی رہا ہوئی ہیں. اور میں دل سے بتاؤں کہ مجھے خوشی ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بشرا بی بی رہا ہوئیں. مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی جو ہے 2 بہنیں عمران خان صاحب کی رہا ہوئیں. اور میں آپ کو حلفیہ آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی خوش نہیں ہوتی کسی کی ماں, بہن, بیوی, بیٹی کو کبھی گرفتار کیا جائے. ہم کبھی خوش نہیں ہوتے. اس کے باوجود کہ اس نے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو, جو کہ آصف زرداری صاحب کی بہن تھی, ان کو نہ صرف گرفتار کیا, عید کی رات کو گھسیٹ کے ان کی قید میں تھی ہاسپٹل سے جیل بھیجا. مطلب اس سے گندی گری ہوئی سوچ جو ان کی تھی عمران خان کی, اور آج بھی ہے اسی گندی سوچ, اس کے باوجود ہم, میں ایمانیہ بولتا ہوں کہ ہم خوش نہیں تھے کہ ان کی بہنیں گرفتار ہوئیں یا ان کی بیگم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. اللہ تعالیٰ سب کی, کہتے ہیں کہ مائیں بھی سانجھی ہوتی ہیں اور خواتین سب کی سانجھی ہوتی ہے, اور ہر ایک کو جو ہے ایک ہر ایک کی ایک عزت ہوتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ یس ایک دن ان کی وہ ہوا ہے, تو ظاہر ہے عقل ایک ہی طرف جاتی ہے. مزید تفصیل ہم نے پتہ نہیں ہے, میں بھی کوئی اتنا بڑا پیشن گوئی نہیں کر سکتا یا کوئی ماہر علم نجوم نہیں رکھتا. ایک انکل آ رہے ہیں. آپ وزیر اطلاعات سندھ ہیں, ابھی ایک بڑا پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں گھوٹکی میں ایک ایکس ایم پی اے پر قاتلانہ حملہ ہوا, جس کے بعد ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے درمیان تکرار ہوئی اور دونوں کو ہٹایا گیا. اس معاملے کو سندھ حکومت نے کیا کوئی نوٹس کیا ہے, کیا کوئی اس پر کوئی تحقیقات ہونے جا رہی ہے, کیونکہ بڑے سنگین الزامات ہیں. ایس ایس پی کہتا ہے کہ ڈی آئی جی کے تعلقات ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ, اور ڈی آئی جی کہتا ہے کہ ایس ایس پی ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں جی, ہر محکمے جو ہے اس کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں, گورنمنٹ کے ایک ڈسپلن ہوتے ہیں. اگر جس کو بھی کسی سے شکایت ہے تو وہ ڈسپلن کے دائرے میں رہے. ظاہر ہے دونوں آفیسرز جو ہیں اچھے آفیسرز ہیں, لیکن اگر انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو حکومت نے نوٹس لیا ہے اور حکومت نے ایکشن لیا ہے, اور جو بھی اگر اس میں ملوث ہوگا تو اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتری نہیں جائے گی. ایک پہلے میرا سوال ہے آپ سے کہ جو گھوٹکی کی بات کری ہے, کچے کے ڈاکو بھی آپ سے نہیں سنبھل رہے, پکے کے ڈاکو بھی آپ نہیں سنبھال پا رہے. کل ایک نوجوان احسن آباد میں فرحان نامی نوجوان جو اپنی بچی کا علاج کرانے جا رہا تھا زیور بیچ کر, تو اس کو جو ہے زیور پیسے بھی لوٹ لیے, اس کو وہاں شہید کر دیا. آپ نے کوئی تعزیت بھی نہیں. 104 لوگ اب تک جو ہے ڈکیتی مزاحمت میں شہید ہو چکے ہیں. امن و امان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں امن و امان اس وقت پورے دنیا کا مسئلہ ہے, پاکستان کا بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اور ہم کراچی کی بات کریں, کراچی شہر دنیا کے کتنے ہی ممالک سے بڑا شہر ہے. حکومت کی جانب سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے. حکومت کی جانب سے بلینز آف روپیز پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں, پولیس کو اکوپمنٹ دیے جا رہے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ پہ حکومت نے پیسے دے دیے, وہ کام شروع ہو چکا ہے. نئی پولیس کو اس طرح کی گاڑیاں دی گئی ہیں جو کہ اور کیمرہ کی اور یہ فیشل ریکگنائزیشن میں جو مدد دے رہی ہے.
पुलिस को मोबाइल ज़्यादा लेके दी गई है, पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, बड़ा शहर है। एक एक वाक़या जो होता है वो काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है, और हम समझते हैं एज ए हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हमने कह दिया कि हमने पैसे बढ़ा दिए तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी, नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी अपनी महसूस करते हैं, हम मानते हैं अगर हम हुकूमत में हैं, किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, डेफिनेटली हमें आवाम को भी जवाब देना है और अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। तो उसमें जो है मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि उस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। आप एक चीज़ नोट करें कि क्राइम रेट कम हो रहा है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप जो केयर टेकर में क्राइम रेट और आज देखेंगे क्राइम रेट कम हो रहा है। आपने डाकुओं की बात की, डाकुओं के खिलाफ एक्शन चल रहे हैं। कल भी एक मेरे अपने हल्के से एक शख्स जो है वो किडनैप हुआ था 4-5 दिन पहले, मेरे ख्याल 7-10 दिन पहले। वो कल वहाँ पे पुलिस पहुँची वो लाड़काना के इलाके में, और वहाँ पुलिस मुकाबला, वो बेचारा तो शहीद हो गया, लेकिन 2-4 डाकू मारे गए और पूरी रात मुकाबला चल रहा था। तो मकसद है कि ये नहीं कि पुलिस सो रही है, पुलिस एक एक केस को डिटेक्ट करने के लिए पूरी पुलिस इंतज़ामिया, हमारे वज़ीर जो है होम और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सब जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा ये बता दें कि 26वीं आईनी तरमीम का आपने जिक्र किया, इससे मुहिम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपके चेयरमैन ने चलाई, उसमें उनका सबसे ज़्यादा फोकस था आईनी अदालतें, लेकिन देखा गया कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों से पीछे हट गई, जो मंशूर में वादा किया हुआ है। और उसके अलावा जो है वो जो पार्लियामानी कमेटी के तहत जो नए चीफ जस्टिस लाए गए 2 को बाईपास करके, क्या मकसद सिर्फ यही था कि मंसूर अली शाह जो है वो नहीं आए, आफरीदी आए और इस तरह की, यही था? लग तो अब यही रहा है कि अच्छा आपको यही जी देखिए, मैं आपको 2 बातें कह दूं कि आपने पहले आईनी अदालत की बात। पीपल्स पार्टी हमेशा हम अपनी बात भी करते हैं, लेकिन हम अक्सरियत की बात भी मानते हैं। हम अपनी बात भी करते हैं, हम अक्सरियत की बात भी मानते हैं। हमारे पास पीपल्स पार्टी के पास कोई ईगो इशू नहीं है। हमने कहा यस कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आईनी अदालतें हों, उस पर कायम है, लेकिन कंसेंसस इस पे बना के जी आईनी बेंचेस हों। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कंसेंसस पे आईनी बेंच पे या बिस्मिल्लाह हो सकता है कल आईनी अदालत बन जाए। ज़रूरी नहीं हम बोले आज हमको ब्लैकमेलर तो नहीं है कि आज ये चीज़ करो वरना हम ये नहीं करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे, नहीं। हम कंसेंसस पैदा करने की चेयरमैन साहब कोशिश करते हैं, जिस पर उन्होंने बहुत बड़ी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा भी नंबर्स पूरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें इस प्रोसेस में चाहिए, हमें पीटीआई भी इस प्रोसेस में चाहिए। आखिरी टाइम तक कोशिश होती गई कि पीटीआई के पास गए। आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतने दिनों में कितनी दफ़ा मौलाना साहब के पास गए और कितने कितने घंटे जो है उनकी मीटिंगें चली, जिसको आप सब लोग मीडिया में फॉलो कर रहे थे। वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से आपने जस्टिस मंसूर अली साहब की बात की। मैं कहूँ जस्टिस मंसूर अली साहब एक बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अपराइट जज हैं, कोई उन पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। और ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट चंद अच्छे जजों में उनका शुमार होता है। लेकिन फिर वही बात हुई कि अब जब एक कमेटी बैठी थी तो कमेटी में जो सबकी राय थी, जो मेजॉरिटी की राय थी, उस पर हमें चलना पड़ता है। हम रिजिड नहीं होते किसी चीज़ में। शकील साहब ये बताएं कि जो एक तासर है कि बुशरा बीबी डील के तहत रिहा हुई, उनकी बहनें भी डील के तहत रिहा हो गई, क्या इमरान खान भी इसी डील के तहत रिहा हो जाएगा? मुझे इल्म नहीं है चांडो साहब कि उसका जो है कब रिहा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी संगीन मुकदमात हैं उनके ऊपर उनका उन्होंने जो है वो करना होगा। तमाम जो जमातें उस पर मुत्तफिक हैं, तो आप क्या समझते हैं बतौर सियासतदान के आज के बाद ये जो अदलिया फैसले करेगी उस पर कोई सियासतदान तनकीद नहीं करेगा? देखिए जी, ये कह दिया कि अगर कोई आईनी अदालत बन भी जाती या आईनी बेंच बन गए तो कोई तनकीद नहीं करेगा। इसका ऐसे वास्ता नहीं, आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने हर महकमे में कोई बेहतरी करते हैं तो ये मकसद नहीं है कि 100% चीज़ बेहतर हो जाएगी। यस, और भी चीज़ें होती है बेहतर करने के लिए, वो प्रोसेस चलता रहता है। अदलिया की बेहतरी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए हम चाहते हैं कि अदलिया के शफाफ प्रोसेस के लिए जल्दी उन मुकदमात का जो डिस्पोजल हो उसके लिए वो प्रोसेस और कोशिश चलती रहेंगे। लोग शिकायत भी करेंगे, लोग तनकीद भी करेंगे। 100% तनकीद आप किसी मुल्क में नहीं कर सकते, लेकिन यस ये स्टेप्स हैं उनकी बेहतरी के लिए। अच्छा सर, मेरा पीआरटी डेडलाइन के हवाले से सवाल है। आपने बताया कि बहुत सारी रुकावटें थी, कि वैसे ही 1 साल डिले हो चुका है। अब कोई डेडलाइन फाइनल की है कि ये पीआरटी डेडलाइन मुकम्मल कब हो? जमाल साहब, डेडलाइन मैं आपको नहीं दे सकता। स्पीड फुल चल रही है, क्योंकि
اس میں کچھ کمپوننٹس ایسے ہیں جس میں کبھی کبھی ڈیزائن چینج آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے ڈیپوز پہلے تھے, ڈیپوز کی ڈرائنگز بنی ہوئی تھی, لیکن جہاں پہ ڈیپوز تھے وہاں پہ سول ایویشن سے کوئی زمین کا تنازع چل رہا تھا اور وہاں پہ کچھ جوریسڈکشن کا ایشو چل رہا تھا, تو ہم نے ڈیپوز کو چینج کیا. اب ڈیپوز چینج ہو تو دوبارہ ڈیزائن ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے پروجیکٹ میں, اور خاص طور پہ جہاں پہ پیورلی کراچی جیسے شہر میں ہو رہے ہوں اور یوٹیلیٹیز کا میجر ایشو ہو, تو اگر مجھے کوئی کے الیکٹرک سے کوئی پول ہٹوانا ہے, کوئی مجھے واٹر بورڈ سے پول ہٹوانا ہے, کوئی مجھے پی ٹی سی ایل سے کوئی لائن چینج کروانی ہے, تو میں ہر محکمے کی جانب سے نہیں کرتا, لیکن ایک ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. ڈے نائٹ ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس پہ. قاضی صاحب ابھی بلاول صاحب کا جو ایک بڑا متنازع بیان, اس میں انہوں نے شاید خاکی صاحب کا ذکر کیا ہے. کس کا؟ خاکی صاحب کا ذکر, میرے خیال سے خاکی نہیں کالے صاحب کا شاید ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم نے روکا ہے اس پروسیس میں. تو آج جو فل کوڈ ریفرنس پہ جو ججوں کی شرکت نہ کرنا, تو وہ تو پھر کوئی کنفیوژن اور کنفرنٹیشن کی سیاست دوبارہ نظر نہیں آ رہی کہ آئندہ کے پروسیس میں. دیکھیں جی, اب فل کوڈ ریفرنس میں کچھ جیسا مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن جہاں تک فل کوڈ کی بات ہے, فل کوڈ میں کس نے شرکت کی نہیں کی وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. اب بیٹھ کے ایز اے چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر میں کسی پہ کوئی کامنٹ دوں وہ مناسب نہیں. قاضی صاحب آپ جی, امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. جی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنا لازمی ہوگی, کیونکہ ایسے سکم رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے جو پرانی بینچز ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ 26ویں ترمیم لانے میں بہت ہی جلدی کی گئی اور قانونی طور پر بہت سی چیزیں جو رہ گئی جس کی وجہ سے مسائل پیش ہو گئے. تو سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر پھر دوبارہ آپ کو دیکھیں جی, آپ سمجھ رہے میں 26ویں ترمیم میں کوئی جلد بازی نہیں کی گئی. آپ نے دیکھا کہ کتنی لمبی لمبی جو ہیں وہ میٹنگیں چلی ہیں, کتنی بڑی کمیٹیز کی میٹنگیں چلتی رہی ہیں, اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو ظاہر ہے ایک اور ترمیم آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بتائیں جی. اچھا سر, یہ بتائیے گا, بلاول صاحب نے ابھی ایک انٹرویو دیا ہے کہ نیوز چینل تو, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کردار ادا کیا, اگر وہ نہ بھی ہوتے تب بھی ان کے نمبر گیمس جو ہے وہ ہو رہے تھے اور آئینی ترمیم جو پاس ہو جاتی. جبکہ اسمبلی میں انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. تو یہ کیا تضاد پیدا ہوا کہ مطلب بل پاس ہونے کے بعد جو ہے اس طرح کی دیکھیں جی کوئی سیکنڈلی یہ بتائیے سولر سسٹم آپ پورے سٹی میں لگانے جا رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے لگایا جائے گا, ورلڈ بینک کے فنڈ سے لگایا جائے گا, حکومت سے یہ خود برداشت کرے. دیکھیں جی, سولر کی مختلف اسکیمز ہیں. کچھ اسکیمز ورلڈ بینک کے ساتھ ہیں, کچھ حکومت سے خود کر رہی ہے, کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی کر رہے ہیں. جو آپ کو دوسرا سوال تھا مولانا صاحب کے حوالے سے, چیئرمین صاحب نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے کہ پوری پیپلز پارٹی شکر گزار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ جنہوں نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کی اور جو تمام باقی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی اس بات کو انڈورس کیا. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ ان کے علاوہ نمبر پورے تھے, وہ بات انہوں نے غلط نہیں کی ہے. آپ اس چیز کو پلیز کنفیوز نہ ہوں کہ یس انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ نمبر پورے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ مولانا صاحب ساتھ ہوں. نمبر مولانا صاحب کے ساتھ بھی پورے تھے, پھر بھی ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی ساتھ ہو. تو یہ تو آپ کی ایک اس کو اچھائی کی طرف لے کے آپ کے پاس نمبر پورے, پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ سب آن بورڈ ہوں. تھینک یو, شکریہ. یہ کالا صاحب تو سب نے کہا تھا, مولانا نے بھی, یہ قاضی جو ہے وہ خاکی صاحب لیا. اطلاع سے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو دیکھتے ہوئے دوسرے صوبے بھی کام کر رہے ہیں, اور آپ کو بتائیں کہ